السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يصح السلام عند ابی حنیفۃ الا بسبع شرائط تذکر فی العقد: جنس معلوم ونوع معلوم وصفۃ معلومہ ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفۃ مقدار راس المال اذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوافيه فيه اذا كان له حمل ومؤنة. وقال ابو یوسف محمد لا يحتاج الى تسمية راس المال اذا كان معينا ولا الى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد ولا يصح السلام حتى يقبض راس المال قبل ان يفارقه ولا يجوز التصرف في راس المال ولا في المسلم فيه قبل القبض ولا تجوز الشركة ولا التولیة في المسلم فيه قبل قبضه. اب یہاں سے بیع سلم کی صحت کے شرائط کا تذکرہ ہے، اور اس میں صاحبین کا کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن باہر شریعت وغیرہ اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فتویٰ امام اعظم کے قول ہی پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُ السَّلَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِطٍ۔ سلم درست نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک مگر 7 شرطوں سے، یعنی جب یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تب بیع سلم درست ہوگا۔ تذکر فی العقد، وہ 7 شرائط جن کا ذکر عقد میں ہوتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جنس معلوم، کہ جنس معلوم ہو، گیہوں ہے یا جو ہے، کیا بیچ رہا ہے۔ دوسری صورت ہے نوع معلوم ہو، کہ کہاں کا سامان ہے، کس طرح کا سامان ہے، دیہات کا ہے یا شہر کا ہوگا یا کس ملک کا ہوگا، اس طرح کی چیزیں یہ نوعیت بتاتی ہیں۔ تیسری شرط ہے وصفۃ معلومہ، اس کی صفت معلوم ہو کہ عمدہ ہوگا یا گھٹیا ہوگا۔ چوتھی شرط ہے مقدار معلوم ہو، جیسے 10 کیل ہے یا 10 کلو ہے نا، 10 قفیز ہے یا 10 کلو ہے، اس طریقے سے یہ کیل یا وزن کے اعتبار سے مقدار معلوم ہو۔ اور معدود میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عددی متقارب، اس میں بھی بیع سلم کر سکتے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں مقدار کا مطلب ہو جائے گا کہ اس کی تعداد معلوم ہو، 15 ہے 20 ہے، اس طریقے سے۔ اسی لیے کہا وہ مقدار معلوم و اجل معلوم، اور مقدار معلوم ہونے کی یہ صورت ہے کہ صرف یہ نہ بیان کرے کہ اتنا من ہے یا اتنا کلو ہے یا اتنا قفیز ہے، یہ نہ بیان کرے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دے کہ کون سا من مراد ہے، کون سا کلو مراد ہے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی اور طریقے کا چلتا ہو، کہیں کسی اور طریقے کا چلتا ہو، تو معروف جو ہو اسے بیان کرے تاکہ بعد میں نزاع کی صورت پیدا نہ ہو۔ آگے فرماتے اجل معلوم ہو، حدیث شریف ابھی آپ نے پڑھی نا، الی اجل معلوم، کہ جو سلم کرے تو چاہیے کہ
معلوم چیز میں کرے، معلوم وقت تک کے لیے کرے، اس طریقے سے. ادنا مدت یہاں دیا ہے کہ 1 مہینہ ہے کم از کم تاجیل کی، کیونکہ اس سے کم ہوا تو پھر وہ اجل نہیں ہے، وہ معجل ہو جائے گا، نقد کی صورت ہو جائے گا. وہ معرفت و مقدار راس المال اذا کان مما يتعلق العقد على قدره. اور چوتھی شرط جو ہے، پہلی شرط جن سے معلوم، دوسری شرط نوع معلوم، تیسری صفت معلوم، چوتھی مقدار معلوم، پانچویں اجل معلوم، چھٹی شرط جو ہے وہ ہے مقدار راس المال یعنی سمن. اس سمن کے مقدار کی معرفت ضروری ہے، یہ بھی ہونی چاہیے. یہ معلوم ہونی چاہیے کہ سمن کتنا ہے. کب کہتے اذا کانا مما يتعلق العقد على قدره، جبکہ عقد جو ہو، عقد سلم، اس کی مقدار ہی سے متعلق ہو. جیسے درہم کی تھیلی ہے، دینار کی تھیلی ہے، تو یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ اس درہم کی تھیلی کے بدلے میں بے کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ اس درہم کی تھیلی میں اتنے دراہم ہیں اور اس کے بدلے میں بے کر رہا ہوں. یہ صورت ہوگی. یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہو جس کے بدلے میں بے کر رہا ہو. جیسے گیہوں کے بدلے میں بے کر رہا ہے نا، روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، اس کی بھی مقدار بتانی پڑے گی کہ کتنا وزن ہے اس کا، ہے نا. یہ عددی چیز ہے، اس کے بدلے میں بے کر رہا ہے، عددی متقارب، تو اس کی بھی مقدار بتانی پڑے گی کہ کتنا ہے. یہ مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر عقد میں اس قدر کا یعنی کیل، وزن یا عدد کا دخل ہوگا کہ اگر کیل میں کمی ہو تو مبی یعنی مسلم فیہ میں کمی ہو جائے گی، اور وزن میں کمی ہو تو مسلم فیہ میں کمی ہو جائے گی، اور وزن برابر ہو تو مسلم فیہ برابر ملے گا. جہاں یہ بات ہوگی یعنی کمی بیشی کا جہاں امکان ہوگا، اور اس کمی بیشی سے، کمی زیادتی سے مبی پر فرق پڑے گا، مسلم فی پر فرق پڑے گا، تو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ جو سمن ہے، راس المال ہے، وہ کس قدر ہے. نہیں بتائیں گے تو دقت ہو جائے گی. اور جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بے کر رہا ہے کہ اس بکری کے بدلے میں بے کرتا ہوں، تو یہاں بکری کا وزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان میں سے ہے کہ بکری کے وزن سے بے متعلق نہیں ہے. بکری سامنے موجود ہے، سامنے دیکھ رہا ہے تو اشارہ کر دینا کافی ہے، لیکن درہم کی تھیلی ہاتھ میں ہے تو اشارہ کر دینا کافی نہیں ہے. گیہوں کی ڈھیری سامنے ہے تو اشارہ کر دینا کافی نہیں کہ اس کے بدلے میں بے کر رہا ہوں. اس کی مقدار بھی بتانی پڑے گی، ہے نا، کیونکہ شے معلوم یہ اسی وقت ہو پائے گا پورے طور سے جو سلم کے شرائط میں سے ہے. تو حاصل کیا نکلا کہ اگر مقدار کا دخل ہے بے سلم میں تو مقدار بتانا ضروری ہے، اور مقدار کا دخل نہ ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سامنے اونٹ ہے تو کیا اس اونٹ کے بدلے میں کر رہا ہوں بھائی، تو حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے وزن کو خریدنے والا یا اس کے وزن کو بیچنے والا نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ صرف اس کو دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے، ہے نا. کتنا وزن ہوگا کتنا نہیں ہوگا اس سے فرق نہیں پڑتا، اس میں نزاع کی صورت نہیں ہے.
اس لیے کہا مما یتعلق العقد علی قدرہ، جہاں پر کہ عقد راس المال کی مقدار سے متعلق ہو وہاں اس کی مقدار کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہاں ہوگا مقدار سے متعلق؟ تو فرمایا مکیل چیز میں، موزون میں یا معدود میں، ہے نا، کہ ان چیزوں میں مقدار سے متعلق ہو سکتا ہے۔ عددی متقارب، جیسے 2 اخروٹ کے بدلے میں بیع کیا، 10 اخروٹ کے بدلے میں بیع کیا، تو عددی متقارب ہیں، اس لیے اس میں تعداد بتانی پڑے گی۔ وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُوَافِيهِ فِيهِ، 7ویں شرط کہتے ہیں اس جگہ کا نام لینا، متعین کرنا جس میں وہ مسلم فیہ یعنی مبیع سپرد کرے گا خریدنے والے کے، جس کو رب السلم یا رب المال کہیں گے۔ یہ کب ہے ضروری؟ کہتے اذا کان لہو، جبکہ اس مسلم فیہ کا یعنی مبیع کا وزن ہو اور اس کو اٹھانے میں مشقت ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، مبیع جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے دقت نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے مبیع جو ہے وہ 10 من گیہوں ہے، تو اس کو اٹھانے میں تو دشواری ہوگی ہی، تو وزنی چیز اگر ہے تو ایسی صورت میں بہرحال اس کو اٹھانے کے لیے دقت ہوگی۔ تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خریدار کو وہ چیز کہاں ملے گی، یعنی اس کو کہاں سپرد کرے گا، تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو، کیونکہ خریدار چاہے گا اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو سپرد کیا جائے، بائع چاہے گا اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ سپرد کرے۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ مکان کون سا ہے، کس جگہ پر سپرد کرے گا۔ اور اگر اس کے اندر وزن نہیں ہے، ہلکی چیز ہے، تو وہ کہیں بھی دے سکتا ہے نا، مکان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ راس المال کا نام لینا ضروری نہیں ہے اگر وہ معین ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اشارہ کے ذریعے متعین کر دیا جائے کہ اس درہم کی تھیلی کے بدلے میں یا اس گیہوں کے ڈھیر کے بدلے میں بیع کر رہا ہوں، تو متعین ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اب مقدار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور سپردگی کا مقام بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جناب جہاں عقد ہوا ہے وہیں سپردگی ہوگی، یہی سمجھ میں آتا ہے، اور یہی دونوں کے ذہن میں ہے کہ یہیں عقد ہوا ہے تو یہیں سپردگی ہوگی، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ دونوں شرطوں کا اعتبار نہیں ہے۔ وَلَا يَصِحُ السَّلَمُ حَتَّى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ أَن يُفَارِقَهُ، اور درست نہیں ہے سلم یہاں تک کہ جدائیگی سے پہلے راس المال پر قبضہ کر لے۔ ظاہر سی بات ہے راس المال کا مطلب ہے سمن، اور سمن 2 صورت میں ابھی گفتگو آئی تھی کہ سمن یعنی راس المال کبھی درہم و دینار کی صورت میں ہے جو سمن ہے، اس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ سمن جو ہے وہ راس المال کی صورت میں نہ ہو، درہم و دینار کی صورت میں نہ ہو بلکہ سامان کی صورت میں ہو، دونوں صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر راس المال کی صورت سمن یعنی درہم و دینار کی ہو یا سامان کی ہو، جو بھی صورت ہو، بیع سلم بیع کی اصل یہی ہے کہ نقد ہو، ایک طرف سے سامان دیا جائے دوسری طرف سے دام لیا جائے، ایک طرف سے دام دیا جائے دوسری طرف سے سامان لیا جائے، یہ بیع کی اصل ہے۔ سرکار نے اجازت دی ہے کہ ایک طرف سے ادھار رکھ سکتے ہیں کہ سامان دے دیا جائے، دام دے دیا جائے،
سامان بعد میں سپرد کرے گا، یہ صورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عرف میں رائج ہے کہ سامان لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی دام بعد میں دیتے ہیں، ہے نا. یہ صورت بھی رائج ہے اور یہ بھی جائز ہے، گفتگو اس پر آ چکی ہے. لیکن یہ صورت نہیں ہے کہیں کہ سامان بھی نہ دیا جائے اور دام بھی نہ دیا جائے اور بے بھی مکمل ہو جائے. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بے سے منع فرمایا کہ سامان بھی ادھار رکھیں اور مبی بھی ادھار رکھیں، اس سے منع فرمایا. تو حاصل یہ نکلا کہ چاہے وہ عین ہو چاہے وہ دین ہو، یعنی چاہے وہ درہم و دینار کی صورت ہو، نقود کی صورت ہو، چاہے وہ سامان کی صورت ہو، دونوں طرف سے ادھار رکھنے کو سرکار نے منع فرمایا ہے. اور یہ کسی بے کے تحت نہیں آتا. سلم کے تحت، اس سلم کہتے کس کو ہیں؟ بیع عاجل بے آجل، یعنی ادھار کے بدلے میں نقد سامان بیچنا، نقد سامان دینا ادھار کے بدلے میں. تو ایک طرف نقد ایک طرف ادھار، یہی بیع سلم ہے. دونوں طرف سے ادھار ہو جائے تو یہ بیع سلم کے زمرے میں نہیں آئے گا. اسی لیے فرمایا کہ درست نہیں ہے بیع سلم یہاں تک کہ راس المال پر قبضہ کر لے جدائیگی سے پہلے، مجلس میں سے الگ ہونے سے پہلے. ولا يجوز التصرف في راس المال ولا في المسلم فيه قبل القبض. اور درست نہیں ہے راس المال یا مسلم فیہ، مطلب سمن یا مبی پر میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے. یعنی قبضہ کر لیا، قبضہ نہیں کیا ہے اور راس المال میں تصرف کرے تو یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیع کی وجہ سے مبی کیا بولتے ہیں، بیچنے والا بائع جس کو مسلم علیہ کہتے ہیں، وہ شخص سمن کا حقدار ہو گیا تھا اور سمن پر قبضے کے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوتی. اب اگر اس میں وہ تصرف کرے قبضے سے پہلے تو گویا کہ اپنے قبضے کو ہی اس نے فوت کر دیا، کیونکہ اب تصرف کے بعد یہ قبضہ کر نہیں سکتا. تو گویا جس کے بعد اس کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، جس عمل کے بعد، اس عمل کو اس نے خود ہی فوت کر دیا، تو گویا اس کا قبضہ پایا نہیں گیا تو اس کی ملکیت نہیں پائی گئی. جب اس کی ملکیت نہیں پائی گئی تو ایسی صورت میں اس کا سامان دوسرے کے حوالے ہوگا کیسے؟ کیونکہ اس کو تو بدلے میں کچھ ملا نہیں، ملکیت ہوئی نہیں اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبل قبضہ یہ تصرف کر رہا ہے، اس کی جب ملکیت ہی ثابت نہیں ہوئی تو تصرف بھی غلط ہوگا. اسی کو کہا کہ تصرف درست نہیں ہے راس المال میں قبل قبضہ. اب رہی بات مسلم فی میں کیوں نہیں ہے، تو کہتے ہیں جناب مسلم فی کی حیثیت مبی کی ہے نا. اور بیع کے بحث میں بھی آ چکی ہے بات کہ مبی پر قبضے سے پہلے تصرف درست ہی نہیں ہے. حاصل یہ نکلا کہ مبی ہو یا سمن ہو، راس المال ہو یا مسلم فی ہو، قبل قبضہ یہ تصرف درست ہی نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ جائز نہیں ہے راس المال میں یا اور مسلم فی میں قبل قبضہ تصرف کرنا. اسی تصرف کی ایک شکل اور ہے، اس کو واضح کرتے ہیں. ولا يجوز الشرکۃ ولا التولیۃ فی المسلم فیہ قبل قبضہ. جائز نہیں ہے شرکت یا تولیہ مسلم فیہ میں قبل قبضہ ہی، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے اس کی صورت یہ بنے گی کہ جو خریدار ہے جس کو رب السلم کہتے ہیں، رب المال کہتے ہیں، اس نے پیسہ دے دیا
سمن دے دیا اس کو، مسلم علیہ کو. اب دینے کے بعد یہ خریدار کسی اور سے کہتا ہے، یہ خریدار دینے کے بعد اس کو پیسہ کسی اور شخص سے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، فلاں شخص سے میں نے بیع سلم کیا ہے اور اتنا روپیہ میں نے اس کو دیا ہے، راس المال اتنا ہے اس کا، تم مجھ کو نصف دے دو. تم مجھ کو نصف دے دو گے تو تم میرے ساتھ اس مسلم فیہ میں یعنی مبی میں شریک ہو جاؤ گے. یہ صورت درست نہیں. اور تولیہ کی صورت کیا بنے گی کہ یہی خریدار جس کو رب السلم کہتے ہیں، یہ خریدنے کے بعد، بیع کرنے کے بعد کسی شخص سے کہے کہ فلاں شخص کو میں نے راس المال کے طور پر اتنا دیا ہے نا، اور مسلم علیہ کو میں نے اتنا دیا ہے، تم ایک کام کرو کہ اتنا ہی دام تم مجھ کو دے دو اور مسلم فیہ یعنی مبی کے تم مالک ہو جاؤ. تو یہ صورت جو ہے بالکل درست نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ مبی پر قبل قبضہ تصرف ہے، چاہے شرکت کی صورت میں ہو یا بیع اقالہ کی صورت میں ہو، تولیہ کی صورت میں ہو. بہرحال یہ دونوں کے دونوں درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ قبل قبضہ مبی پر تصرف ہے، اور گفتگو آ چکی ہے کہ قبل قبضہ مبی میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ اِذَا سُمِّيَ طُولًا وَعَرْضًا. درست ہے بیع سلم کپڑوں میں. کب؟ جبکہ تعین کر دی جائے، بیان کر دیا جائے طول عرض کے اعتبار سے، ورقعتاً اور موٹاپے کے اعتبار سے، کہ اتنا موٹا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، کیونکہ کپڑوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ یہ اس کے معلوم ہونے کے لیے سب بیان کر رہے ہیں کہ طول عرض یہ بیان کر دیا تو یہ مقدار کا پتہ چل گیا، اور رقعہ یعنی موٹا پن بیان کر دیا تو یہ بھی گویا وصف کا پتہ چل گیا. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ریشم کا کپڑا ہو تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وزن بیان کر دے، کیونکہ اس میں وزن کا بھی دخل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. کتنا ریشم ہے اس میں، تو صرف طول عرض سے وہاں کام نہیں چلے گا. وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوَاهِرِ. بیع سلم درست نہیں ہے جواہرات میں، ہیرے جواہرات میں. وَلَا فِي الْخَرَزِ. اور نہ ہی موتیوں میں، مونگا موتی جو ہوتا ہے اس میں. وجہ اس کی کیا ہے کہ جواہرات ہوں یا موتی ہوں، یہ سب کے سب عددی ہیں اور متفاوت ہیں، یکساں نہیں ہوتے. اس وجہ سے عددی متقارب میں تو درست ہے، متفاوت میں درست نہیں ہے. وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اللَّبَنِ وَالْعَجُرِّ اِذَا سُمِّيَ مِلْبَنًا. حرج نہیں ہے کچی یا پکی اینٹوں میں بیع کرنا، جبکہ اس کے ملبن کا یعنی اس کے سانچے کی تعین کر دی جائے. جیسے فلاں بھٹے کی اینٹ ہے تو یہ تعین کرنے کا مطلب ہوا کہ اس بھٹے میں جو سانچا چلتا ہے اس سے سب کو پتا ہے کہ وہ کس سائز کا ہوتا ہے. تو یہ متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سانچے کا بتا دیا جائے، اس کے سانچے یعنی اس کے بنانے کا جو آلہ ہے اینٹ بنانے کا اس کو واضح کر دیا جائے تو درست ہے. اور بھی کیسا ہو؟ ملبنم معلومہ، ایسا سانچا ہو جو مشہور و معروف ہو. اب اگر کوئی
ٹھیکیدار 4-5 قسم کے سانچے استعمال کرتا ہے تو صرف اس ٹھیکیدار کا نام لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اس کے سانچے کی تعین بھی کرنی پڑے گی جو معروف و مشہور ہو، ہے نا، کہ اس کی اس قسم کی اینٹیں خرید رہا ہوں، یہ بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر خیر۔ وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضبط صفت ہی، اب یہاں ضابطہ ایک واضح کر دے رہے ہیں، ہر وہ جس کے صفت کا، ہر وہ شے جس کی صفت کو محفوظ کرنا، جس کے مقدار کو جاننا ممکن ہو، یعنی جو ہر طرح سے معلوم ہو سکے، اس میں سلم درست ہے، کیونکہ نزاع کا امکان ختم ہوگا۔ وَمَا لَا يُمْكِنُ ضبط صِفَتِهِ، اور جس کے صفات کا احاطہ ممکن نہ ہو، جس کی مقدار نہ جانی جا سکے، ہے نا، لا يجوز سلم فیہ، تو اس میں سلم جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل صاف ہے کہ جناب اس میں بہرحال لوگوں کے لیے نزاع کا پہلو موجود ہے، اور جہاں بھی نزاع کا امکان ہوگا وہاں بے درست نہیں ہوگی۔